ویورز، میں آج پختونخوا کا جو ایک ریموٹ ڈسٹرکٹ ہے بنیر، اس میں ہوں، اور میرا جو ویلاگ ہے یونیورسٹی آف بنیر پہ ہے، جو 2016 میں یونیورسٹی کا سٹیٹس ملا۔ اس سے پہلے یہ عبدالولی خان یونیورسٹی کا کیمپس تھا 2014 میں۔ 2 سال کیمپس رہا۔ ظاہر ہے جب پاکستان میں بوننزا ہوا یونیورسٹیاں بنانے کا ہر ڈسٹرکٹ میں یا واٹ ایور، تو پھر اس کو بھی یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ یونیورسٹی کا جو اپنا کیمپس ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن جو کامرس کالج ہے ڈگار کا، وہاں یہ ہے، اور بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن ہے، عنقریب سونر اور لیٹر کمپلیٹ ہوگی۔ کامرس کالج جہاں یونیورسٹی ہے، یہ خود بھی بہت وسیع کالج ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ جو یہ بنیر کے کالج ڈگری کالج تھا وہ بہت بڑا تھا ایریا کے ریاض سے، اور جو نیا کیمپس بنے گا وہ بھی میں دکھاتا ہوں، وہ 87 کنال پہ ہے، 87 جو منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ اناگوریشن ٹیبلٹ ہے بورڈ، جو کہ 8 اکتوبر 2017 کو اس وقت کے چیف منسٹر پرویز خان خٹک نے اس کا افتتاح کیا، اور اس کے ساتھ تھا منسٹر فار اوقاف، عشر اینڈ زکوٰۃ حاجی حبیب الرحمان خان۔ آڈیٹوریم اینڈ اکیڈمک بلاک، a mighty بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن، جو کہ یونیورسٹی کا فیوچر کا کیمپس پارٹ آف اٹ۔ آلموسٹ کمپلیٹ ایڈمنسٹریشن بلاک، جو کہ نیکسٹ منتھ ہینڈ اوور ہو رہا ہے۔ جنا ایڈمنسٹریشن بلاک، ایز آئی مینشن، نیکسٹ منتھ فیبروری میں اس کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، فنکشنل ہو جائے گا۔ پائنز ٹری یونیورسٹی کیمپس انڈر کنسٹرکشن۔ فیکلٹی اینڈ اسٹاف ہاسٹل، فیکلٹی ہاسٹل اناگوریٹڈ بائی ڈاکٹر سیف الاسلام، اور یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس اینڈ پاکستان اسٹڈیز، مائی اون ڈپارٹمنٹ۔ ماؤ ایڈریس کر رہا تھا ریولوشن کے بعد، اور اس نے کہا یو مائنڈ، پاور فلوٹس آؤٹ آف دا بیرلز آف گنز، but this should be the party to control power and not the guns. And now I am in the office of Director Planning and Development حق نواز خان۔ حق نواز خان، یہ میں نے دیکھا کنسٹرکشن ہو رہی ہے بڑی ماسف، تو یہ کب تک کمپلیٹ ہوں گی؟ سر، یہ جو آن گوئنگ کنسٹرکشن ہے، یہ فیز 1 ہے، اور یہ جون سے پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں فیز 2 کے لیے بجٹ دے دے۔ اس میں بوائز ہاسٹل ہے، لائبریری ہے، اور ایک کامن فیسلٹی بلاک ہے۔ تو حق نواز صاحب فنڈ آ گئے تو ویل اینڈ گڈ، نہ آئے تو یہ کام رہ جائے گا۔ یہ سر پھر نیکسٹ ایئر، فائنینشیل ایئر، پھر یہ کیری فارورڈ ہوگا سر۔ اور آپ کب سے ہیں اس پوسٹ پہ؟ میں سر سٹارٹ سے، جب سے یونیورسٹی بنی ہے سٹارٹ سے میں آیا ہوں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پی این ڈی تھا، پھر 2019 سے میں ڈائریکٹر پی این ڈی پوسٹ کام کر رہا ہوں، اور فوکل پرسن ہوں ڈیولپمنٹ۔ تو آپ کو تو فنگر ٹپس پہ سب کچھ یاد ہونا چاہیے۔ بالکل سر، اسی طرح ہے سر۔ اور یہ ہیں ڈاکٹر اسد خٹک، ڈپٹی کنٹرولر آف ایگزامینیشن۔ خٹک صاحب،
آپ بڑے عرصے سے یہاں ہیں، تو 2 فیکلٹیز ہیں آپ کی بھی؟ جی سر، ہمارے ہاں 2 فیکلٹی کام کر رہے ہیں، فیکلٹی آف سائنسز، دوسرا ہے فیکلٹی آف آرٹس، ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز، جس میں تقریباً ہمارے 14 ڈپارٹمنٹ ابھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بنیر ہے، یہ بنیر کسی جگہ کا نام نہیں، یہ اس ایریا کا نام ہے، ایسا ہے؟ ایسا ہے سر، یہ بنیر کہیں پر مطلب گاؤں کا نام نہیں ہے سر۔ اگر میں بنیر کا ہسٹری آپ کو بتا سکوں کہ یہ تھا کہ 1959 میں یہ سوات کا حصہ تھا، ولی سوات جس وقت اپنی ریاست تھی، یہ جو وہاں پر بنیر ایز اے تحصیل کام کر رہا تھا۔ تو 1959 میں آئی تھنک ولی سوات نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا اور یہ سارا اسٹیٹ حکومت پاکستان کے انڈر آ گیا۔ تو یہاں پر گورنمنٹ ڈگری کالج رقبے کے لحاظ سے پاکستان میں بہت بڑا کالج ہے، تو یہ ولی سوات کا بنایا ہوا کالج ہے سر، یہ رقبہ انہوں نے دیا تھا۔ تو اسی کالج سے پھر یہ یونیورسٹی کو بھی 87 کا زمین دی گئی، مطلب گورنمنٹ کو جسٹ کنسٹرکشن کا خرچہ کرنا پڑا، باقی زمین گورنمنٹ ڈگری کالج سے لی گئی ہے۔ تو اس وقت آپ کے پاس ایم فل اسٹوڈنٹ ہیں، پی ایچ ڈی تو نہیں آیا ابھی؟ اس وقت سر ہمارے ہاں تقریباً 7 ڈپارٹمنٹ میں ایم ایس سٹارٹ کیا گیا ہے، پی جی کا کوئی پروگرام ہمارے ہاں نہیں ہے، کیونکہ پی جی کی ریکوائرمنٹ تھوڑا سا زیادہ ہے کہ فیکلٹی اتنی ہونی چاہیے، تو ابھی ہم کمپلیٹ نہیں کر رہے، اگلے سال ہم پی جی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ سٹارٹ لیا جائے۔ ایفیلیٹڈ کالجز کتنے ہیں؟ ہمارے ہاں 7 گورنمنٹ ڈگری کالج ڈگر اور گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج شمسر، اور اسی طرح کل ملا کے 7 کالج بنتے ہیں جو سارے گورنمنٹ کے ہیں، کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا کالج ابھی تک ہمارے ساتھ ایفیلیٹ۔ And now I am in the office of the Vice Chancellor, Professor Dr. سیف الاسلام صاحب۔ سیف الاسلام صاحب کیا حال ہے؟ اور آپ تو ہمارے برخوردار بھی ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، شاگرد تو میرے نہ صحیح، لیکن آپ مجھے یاد ہے کہ آپ لیکچرر تھے، اسسٹنٹ، دیکھیں اسی طرح عمر گزر جاتی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کہیں آپ کو پرماننٹ وی سی لگا ہے، ورنہ آپ نے تو اپنی ایکٹنگ اننگ اتنی اچھی کھیل رہے ہو جو یوزلی نہیں کھیل سکتے۔ ہیو اے سیٹ۔ تھینک یو سر، ہمارے یونیورسٹی کے لیے ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہے، ہمارے لیے آپ کی آمد جو ہے قابل قدر بھی ہے۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو بڑی خوبصورت، یہ یونیورسٹی کا تو بہت خوبصورت کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو یہ کب تک کمپلیٹ ہوگی؟ اچھا، یہ یونیورسٹی انشاءاللہ جون 2025 تک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ باقی اس کے 3 بلڈنگ جو فیکلٹی ہاسٹل، گرلز ہاسٹل اور ایڈمنسٹریشن بلاک یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اسی مہینے فروری کے اینڈ تک ہم اس میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اور باقی مین جو اکیڈمک بلاک ہے 5 منزلہ بلڈنگ، وہ انشاءاللہ مئی جون تک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں ایچ ای سی کے، اور کافی فنڈنگ اس کی ہوئی ہے، ابھی بھی کچھ فنڈ باقی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ وقت پہ ریلیز ہو تو جون تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ رائٹ، اس وقت کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے اراؤنڈ؟ ابھی تقریباً 3000 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں تقریباً 600 سے اوپر جو ہے ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں۔ حالانکہ فیمیل ایجوکیشن اس علاقے کی آلموسٹ نیل تھی۔ جی بالکل، ہمارے پاس اب جو جتنی گاڑی ہیں، 7 گاڑی ہیں، بسز ہیں لڑکیوں کے لیے، اس میں بھی ہم گزارا نہیں کر سکتے، تو ہم تقریباً 4 ہائیسٹ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے لی ہیں، ان کو آنے لے جانے کے لیے اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں مختلف اداروں سے بھی کہ اگر وہ بسز فیمیل اسٹوڈنٹ کے لیے اگر کوئی ڈونیشن دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سے رابطہ کریں گے۔ یہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ہوگی، اور ان کی بڑی سپورٹ بھی ہوگی، اور ان کی امپاورمنٹ ہوگی۔ بالکل جی، آپ جب فیمیل کو تعلیم اچھی دیں، جینڈر ایجوکیشن۔ جی سر۔ سیف الاسلام صاحب یونیورسٹی بھی اب 9 سال پرانی ہے، مجھے یاد ہے یہ کیمپس تھا جب میں ایچ سی کی طرف سے ایک دفعہ آ رہا تھا، نہیں آ سکا، بٹ اس کا کیس میں نے بھیجا تھا عبد الولی خان۔ تو اب یہ 9 سال میں کیا اچیومنٹ اس یونیورسٹی کی ہوئی ہے، کوئی مجھے بریف بتا سکتے ہیں آپ؟ ابھی تو ہم پچھلے جو ٹینیور گزر چکے ہیں اس کی تو میں بعد میں بات کروں گی، لیکن اپنے جو میرا 1 سال کا تقریباً ابھی مارچ میں کمپلیٹ ہو جائے گا ٹینیور، تو اس 1 سال میں ہم نے کافی اچیومنٹ کی ہیں، اکیڈمک حوالے سے بھی، فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے بھی، اور انفراسٹرکچر امپرومنٹ کے حوالے سے بھی، اور جو ریسرچ کے حوالے سے بھی
ہمارے پاس اب تقریباً 3000 اسٹوڈنٹس ہیں. پہلے یہ تقریباً 1800-2000 تک ہوتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایم فل پروگرام شروع کیے ہیں 7 مختلف ڈپارٹمنٹ میں. اس میں بھی ہمارے پاس کافی اسٹوڈنٹ آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بھی کافی بہتر ہے یہ, اور تقریباً 3 بلڈنگ کا ہم نے افتتاح کر دیا ہے. ایک بلڈنگ باقی ہے, یہ بھی انشاءاللہ جون کے پہلے یہ اس کا افتتاح ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو اور کنوکیشن ہوئے آپ کے کوئی؟ کنوکیشن کا بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ یہ مارچ یا اپریل تک انشاءاللہ ہم کنوکیشن بھی, اور یہ پہلا ہوگا؟ یہ پہلا کنوکیشن. وش یو گڈ لک. تھینک یو سر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ریسرچ کے حوالے سے بھی پروجیکٹ ہم لا رہے ہیں. ایک پروجیکٹ تو میں خود UNODC سے جو ہے وہ لے کے یونیورسٹی لے کے آیا ہوں, اور اس پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریکروٹمنٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جاری ہے. تقریباً 50 سے زیادہ ہم نے کلاس 4 اور اس طرح سے دوسرے لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب, کسی یونیورسٹی کی خوبصورتی اسٹرینتھ ہیومن ریسورس ہوتا ہے. یہ نئی یونیورسٹی ہے, اس کا ہیومن ریسورس کیسے ہے؟ اچھا, اس میں تو جو ہماری فیکلٹی ہے, لیکچرر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہے, تقریباً اس میں زیادہ تر جو ہے فیکلٹی ہے وہ PhD ڈاکٹرز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف ورکشاپ سیمینار مختلف ہم کرتے آئے ہیں, اور تقریباً ہمارے اس ٹینیور میں ہم نے تقریباً 50 سے زیادہ سیمینار اور ورکشاپ کر دیے ہیں یونیورسٹیز میں. ابھی فیکلٹی انہانسمنٹ پروگرام کے حوالے سے ہماری ٹریننگ بھی جاری ہے جو HEC کی فنڈڈ ہے. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کی بھی ہم نے ٹریننگ کر دی ہے. یونیورسٹی کے ڈیجیٹلائزیشن پر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. ڈیجیٹل لائبریری کی ہم نے بس اب میں جو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اصل میں سب کو پتہ ہے, آپ بھی VC وائس چانسلر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز کی, HEC کے آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے ہیں, مختلف عہدوں پہ آپ نے کام بھی کیا ہے. فائنینشیل میٹر از دا موسٹ امپارٹنٹ فار یوٹیلائزنگ سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز اینڈ امپروومنٹ ان دا یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز. تو اس کے لیے ہماری ریکویسٹ بھی ہے پرائیویٹ گورنمنٹ سے, فیڈرل سے بھی, کہ ہمیں اگر فائنینشیل ریسورسز وقت پہ ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ یہ یونیورسٹی بہت جلد جو ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہے پاکستان کے اس میں اپنی جگہ بنا لے گی انشاءاللہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. وہ کہتے ہیں بات پہنچی تیری جوانی تک. وہ میری ایک ہمبل سیئنگ ہے, میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومز. ہمارے لیڈر کچھ نہ کرتے, پاکستان بننے کے بعد ایک اچھی تعلیم دیتے جہاں امیر و غریب کا بیٹا کمپیریٹیولی پڑھ سکتا اکٹھا, جو نہیں ہوا. بٹ اینی ہاؤ, بنیر جیسے پسماندہ علاقوں میں یونیورسٹیاں کالجز کھلا بڑی بات ہے, دے نیڈ اٹ. اور یہ جو میں نے یونیورسٹی کو وزٹ کیا, جو بھی آپ کنکلوڈ کریں, they need funds to complete those projects. Or money, funds lost on cause of education, never lost. Allah bless this country.